حضرات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ ان شابا کان اذا احل ہلال ذی الحجہ اصبح صائما، کہ جب ذی الحجہ کے پہلے 10 دن کا آغاز ہوا نا، پہلے سورج نکلا تو اس نوجوان نے روزہ رکھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، فارسل الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما يحمل على صيام هذه الايام، کہ آپ کو ان دنوں میں روزہ رکھنے پر کس چیز نے ابارا، کس چیز نے آپ کو مجبور کیا کہ یہ روزے رکھو؟ نوجوان آدمی ہو، حج ادھر ہے، مکہ میں ہے، مقام ابراہیم ادھر ہے، خانہ کعبہ ادھر ہے، صفا و مروہ ادھر ہے، طواف ادھر ہے، سعی ادھر ہے، تم یہاں روزے رکھ رہے ہو، ما یحملک علی صیام هذه الايام، اور جوان تمہیں یہ روزے یہاں رکھنے پر کس چیز نے ابارا؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ انہا المشاعر والحج، یہ حج کے دن ہے، یہ مشاعر کے دن ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں روزہ رکھوں، اور دل میں خیال آیا کہ عسى اللہ ان یشرکنی فی دعائیں، کمال روایت ہے اور کمال عبادت ہے۔ کہا میں نے روزے اس لیے رکھے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر میں روزے رکھوں تو مکہ میں جو حج میں مصروف ہیں، صفا و مروہ میں جو دعاؤں میں مصروف ہیں، طواف میں جو مصروف ہیں، اور پھر لوگ عرفات جائیں گے، لوگ منا جائیں گے، مزدلفہ جائیں گے، پھر منا جائیں گے، تو میں یہ روزے رکھ کے ان کی دعاؤں میں شریک ہونا چاہتا ہوں، اور بعید نہیں ہے کہ خدا ان جیسی دعا جو وہ دعا کر رہے ہیں، خدا میری دعا ان کی دعا میں شامل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی وہی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کی اس خواہش کی تائید فرمائی ہے۔ وہ نہ جانے مدینے میں بیٹھے اور وہ وہاں عبادت میں مصروف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عرش پر جن کے حج کو قبول فرما رہا ہے، جن کے طواف کو قبول فرما رہا ہے، صفا و مروہ کے درمیان سعی کو قبول کر رہا ہے، نوافل اور دعاؤں کو قبول فرما رہا ہے، تو اس تائید سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مکان جدا جدا ہیں لیکن زمان ایک ہے، اور زمان ایک ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جس طرح حاجیوں کی دعا مکے میں قبول فرمائی ہے، اس طرح مدینے میں اللہ نے اس نوجوان کی دعا بھی قبول فرمائی۔